اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم نماز کے سیکنڈ لاسٹ جز پہ پہنچ چکے ہیں جو کہ درود ابراہیمی ہے۔ اس وقت ہم اس کا گرامیٹیکل اینالیسس کر رہے ہیں۔ آج ہم مرکب کو دیکھیں گے۔ ہم جانتے ہیں مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ جو اوریجنل لفظ ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اوریجنل جو اسم ہوتا ہے ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ رفع کیا ہوتا ہے کہ اس کی اعراب الحرکات جو ہیں وہ سنگل پیش یا ڈبل پیش کے ساتھ ہوں گی، تو محمد اوریجنل لفظ ہے۔ وا کا مطلب ہے اور الا کا مطلب پر۔ ہمیں پتا ہے کہ الا جو ہے حرف جار ہے، اس کا مطلب ہے پر، یعنی الا اپنا حرف اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے تو کوئی معنی نہیں ہے، لیکن کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال ہو کے یہ اس جملے کے معنی کو واضح کرتا ہے۔ اب الا جب استعمال کریں گے تو حرف جار جب بھی آئے گا تو اپنے بعد والے اسم کو کیا کرے گا؟ مجرور کر دے گا۔ مجرور کیا کر دے گا کہ اس کی اعراب الحرکات جو ہیں وہ رفع سے جر میں چلی جائیں گی۔ رفع مطلب پیش سے، جر یعنی زیر سے نکل جائیں گی۔ رفع مطلب دو پیش سے دو زیر میں بدل جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ درود شریف میں، درود ابراہیمی میں ہم نے پڑھا وعلی محمدن، تو بیسیکلی محمدن تھا، لیکن کیونکہ حرف جار الا آ گیا تو یہ محمدن بن گیا۔ تو یہ ایک حرف جار کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا حرف جار ہمیشہ پہلے آتا ہے اور جو حالت اور اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں کر دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس حرکات، اعراب الحرکات میں محمدن جر کی حالت ہے۔ پھر ہم نے ایک دوسرا دیکھا تھا کہ یہ ہے درود ابراہیمی میں وعلی آل محمدن کما، تو آپ نے دیکھا کہ الا کا فرق جو ہے آل پہ بھی آیا۔ آل بھی آپ دیکھیں تو اعراب الحرکات میں اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زیر کا مطلب کیا ہوا؟ یہ حالت جر میں ہے، تو الا نے آل کو بھی حالت جر میں کر دیا ہے۔ ہم نے یہ اقسام پڑھی ہیں حرف جار کی۔ بی نے اللہ کو جو رفع میں تھا، پیش تھا، تو اس کو باللہ کر دیا، یعنی اللہ کے ساتھ۔ الحمدو تھا، بی نے بحمدی کر دیا زیر کے ساتھ۔ اسمو تھا، بسمی ہو گیا زیر کے ساتھ۔ الشیطانو، من کا مطلب سے، تو من الشیطانی، نو کو نی کر دیا، جر میں لے گیا، من الشیطانی شیطان سے۔ لی جو ہے اس کا مطلب کے لیے حرف جار ہے، تو اس نے اللہ کو جب للہ بنا تو حرف جو حالت جر میں لے گیا۔ اللہ کا مطلب پر ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا، تو اللہ کو اللہ اگر لگے تو اللہ ہی ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ محمد ان کے ساتھ لگے تو اللہ محمد دن ہو جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو حرف جار ہیں یہ ہمیشہ پہلے آتے ہیں۔ حرف جار اپنے بعد والے اسم کو جر کی حالت میں لے جاتے ہیں، یعنی اس کے اعراب الحرکات کو زیر دے دیتے ہیں، جر میں لے جاتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ اوریجنل ورڈ تھا، رفع کی حالت میں تھا، آخر میں اعراب الحرکات اس کی پیش تھی، رفع کی حالت میں تھا۔ یہ اسم اللہ کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ ہی ہو گیا، تو اللہ ہی ہم پڑھیں گے۔ اللہ کا مطلب پر ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ جو ہے کیونکہ یہ نام ہے تو معرفہ ہے۔ اللہ کو ہم مذکر لیتے ہیں گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اللہ کو اللہ واحد ہے، اور اللہ رفع میں بھی آتا ہے، نصب میں بھی آتا ہے، جر میں بھی۔ رفع میں آ گیا اللہ، نصب میں آ گیا اللہ، اور جر میں آ گیا اللہ ہی، تو یہ حالت جر میں ہے۔ جو حرف جار ہم نے کہا مبنی ہوتے، یہ ہمیشہ اپنی ان کی کوئی حالت نہیں ہوتی، نہ یہ رفع میں ہوتے، نہ نصب میں یا جر میں، یہ صرف مبنی رہتے ہیں، یعنی ان پہ کوئی ان کی حالت نہیں بدلتی۔ تو جن کی کوئی حالت نہ بدلے وہ ان کو مبنی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے دیکھا کہ مرکب جاری میں حرف جار تو مبنی ہے، اور مرکب جاری میں جو حالت جر میں اسم جائے گا وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی، وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی۔
اس کی جو عدد ہے وہ واحد تثنیہ جمع بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب بھی مرکب جاری میں کوئی اسم آئے گا ساتھ حرف جار کے تو ہمیشہ جار میں ہوگا. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم نے مرکب توصیفی دیکھا تھا، اگین دو الفاظ کا مجموعہ ہے الصراط المستقیمہ، تو ہم نے دیکھا کہ سیدھا راستہ، اس میں جو چاروں پہلو ہیں وسعت، جنس، عدد، حالت، یہ مرکب توصیفی میں جو دو الفاظ دو اسماء آتے ہیں یہ ہمیشہ چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں گے. اگر صرف وسعت کے لحاظ سے نکرہ ہے تو موصوف بھی نکرہ ہوگا. اس طرح موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی. اگر ہمارے پاس عدد واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد ہوگی، اور موصوف اگر رفع میں ہے تو صفت رفع میں، موصوف اگر نصب میں ہے تو صفت نصب میں، اور موصوف اگر جر میں ہے تو صفت جر میں. تو آپ نے یہ دیکھا کہ مرکب جاری میں یاد رکھیے گا حرف جار شروع میں آتا ہے، اپنے بعد والے اسم کو وہ حالت جر میں دے جاتا ہے. مرکب جاری میں جو حالت یہ حرف جار ہے یہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کی نہ ہم وسعت ہوتی ہے، نہ ہی جنس، نہ ہی عدد، نہ ہی ان کی حالت رفع نصب جر ہوتی ہے، یہ مبنی کہلاتے ہیں. اور جو اسم ہے وہ اس کی کوئی بھی وسعت ہو سکتی ہے، نکرہ معرفہ، اس کی کوئی جنس بھی ہو سکتی ہے، مذکر مؤنث، اس کا کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے، واحد مذکر یا واحد تثنیہ یا جمع. البتہ حالت کے لحاظ سے اس کے بعد والا اسم ہمیشہ جر میں ہوگا. مرکب توصیفی میں ہم نے دیکھا یہ دو الفاظ کا جو مجموعہ ہے، دو اسماء کا جو مجموعہ ہے، یہ چاروں حالتوں میں پہلوؤں میں ایک ہی ہوگا. وسعت بھی دونوں کی ایک ہوگی، صرف موصوف کی، جس کی بھی دونوں کی ایک ہوگی، صفت و موصوف کی، عدد بھی صفت و موصوف کے ایک جیسے ہوں گے، اور حالت بھی دونوں کی ایک ہی ہوگی، رفع نصب یا جر. کائنڈلی کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہوتی ہے، کوئی غلطی ٹائپنگ میں دیکھتے ہیں، کہیں روانی میں بولتے آپ کو لگتا ہے کوئی لفظ میں نے غلط ادا کر دیا، کوئی کانسیپٹ نہیں سمجھ آیا، تو 03344221060 پر آپ کائنڈلی مجھے میری تصحیح بھی کر دیں. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کائنڈلی وہ بھی مجھ سے شیئر کرے. آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے، خاص طور پہ جو اردو اور عربک کے ٹیچرز ہیں، کہ کائنڈلی ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہر سال انگریز فونکس کے اوپر کوئی نہ کوئی امپرومنٹ کرتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عربک زبان کو اتنا آسان عام فہم کریں کہ ہمارے بچے جو ہے اس عربک کو سمجھ سکیں. آج کے دور کا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا المیہ، کہ ہمارے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اسلام پہ کتابیں لکھی گئی ہیں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں. آج ہمارے بچے اردو زبان کو پڑھنا بہت مشکل سمجھتے ہیں، خاص طور پہ او اے لیولز کے، لیکن اب یہ سلسلہ میٹرک سسٹم کے بچوں میں بھی آ چکا ہے. تو اگر یہ اردو نہیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں اسلامی کتب سے یہ دور ہو جائیں گے. کتنا بڑا خزانہ علم کا، اسلامیات کا، یا ہمارے مذہب کا، یا ہماری اسلامک ہسٹری کا اردو میں موجود ہے. جسٹ بیکاز کہ یہ اردو نہیں پڑھ سکتے تو نتیجتاً وہ سارا ذخیرہ جو ہے وہ دفن ہو جائے گا زندہ. تو یہ ہم لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ٹیچرز کے لیے، پیرنٹس کے لیے، کہ ہم بچوں کی اردو پہ توجہ دیں تاکہ ان کا جو لنک ہے، ان کا جو سلسلہ ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ رہے، اور پھر وہ اس ذخیرے سے جو علم کے موجود ہیں اردو زبان میں اس سے مستفید ہو سکیں. اور خاص طور پہ اسکولز میں ریکویسٹ کروں گا ٹیچر، اسکول اونر سے اور ٹیچر سے، کہ خاص طور پہ اس مسئلے کی طرف بہت توجہ دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.